السلام علیکم۔ آپ مولانا فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی آپ کو تھوڑا انٹرو میں جاؤں، بتاؤں کہ کیا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا آپشن لے لیں۔ آج ہم ای او بی آئی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح ان کے حقوق پہ، بلکہ تمام پینشنرز کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نیشنل بینک کے حوالے سے، اور اس میں ہم صرف امپلائیز پینشنرز کی نہیں بلکہ امپلائیز کی بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں پی ٹی سی ایل میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور پینشنرز کیا سوچ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینشنرز حضرات جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان میں بعض خاموش مجاہدین کا میں ذکر کرتا رہا ہوں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں بات کروں گا آج اشرف صاحب کی، ای او بی آئی کے حوالے سے۔ اشرف صاحب کا بہت زیادہ خدمات ہیں، اور وہ جو لیٹیگیشن چل رہی ہے اس حوالے سے ان کی جو کامیابیاں بھی انہوں نے حاصل کی ہیں، جن کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں اپنے چینل میں۔ تو آج ان کی طرف سے ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ آپ کو یہ ظاہر کرے گی کہ ہم میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہر کوئی جو حساس قلوب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ سینئر سٹیزنز، اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ، کیا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ٹھیک ہے؟ یہ خبر ایک انہوں نے شیئر کی ہے این آئی آئی کے حوالے سے۔ اگرچہ خبر تھوڑی پرانی ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں، 2-4 روز پرانی ہے، لیکن یہ چہروں سے نقاب اتارنے والی ہے۔ ای او بی آئی کی اصول پرست چیئرمین ناہید شاہ درانی کے بیرون ملک دورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ انتظامیہ نے ایک انتہائی لاڈلے افسر محمد فہیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز، ڈی جی نارتھ، سیکریٹریٹ لاہور کو خلاف ضابطہ طور پر تنخواہ کے ساتھ برطانیہ میں 2 برس کی اسٹڈی لیو منظور کی۔ یہ مظلوم پینشنرز کی کمائی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ موجودہ انتظامیہ کی جانب سے ای او بی آئی کی موجودہ اصول پرست اور میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھنے والی چیئرمین ناہید شاہ درانی کے ادارے میں غیر قانونی امور، کرپشن کے خاتمے اور اصلاحاتی عمل کو ناکام بنانے کی ایک چال ہے۔ بظاہر محمد فہیم اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کا عہدہ خالی ہونے پر طاہر صدیق المعروف طاہر صدیق چودھری کو اس کی جانب سے مسلسل اصرار اور فرمائش پر ریجنل آفس مانگا منڈی سے ٹرانسفر کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی اینڈ سی 2 لاہور مقرر کیا ہے۔ یہ مختصر صاحب نے آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ایماندار اور جو دیانتدار لوگ جو ایک ڈپارٹمنٹ کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ محمد سلیم عزیز ایک معتوب لیکن بے گناہ اور انتہائی لائق برطرف اعلیٰ آفیسر۔ محمد سلیم عزیز سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ، اگرچہ گزشتہ 22 برسوں سے ادارے میں ایک نہ کردہ گناہ کی پاداش میں ملازمت سے محروم کیے جانے کے بعد اپنی زندگی کے ایک انتہائی سخت دور اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بات قابل ستائش ہے کہ آپ نے طویل عرصے کی مقدمہ بازی، وکیل کے دفتر کے چکر پہ چکر اور نیب کے دفتروں اور عدالتوں میں بار بار پیشی اور بے روزگاری کے اس پرآشوب دور میں بھی درس و تدریس، تصنیف اور تالیف سے اپنا سرگرم تعلق برقرار رکھا ہوا ہے۔ ای او بی آئی کی ملازمت سے جبری برطرفی کے بعد آپ اپنے اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم اور تدریسی تجربے کی بدولت ایک طویل عرصے تک محمد علی جناح یونیورسٹی میں فنانس ڈپارٹمنٹ میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے تعلیم دیتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ کے فنانس کے مختلف موضوعات پر متعدد تحقیقی مضامین معروف مالیاتی اداروں کے جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ محمد سلیم عزیز اب 72 سال کی عمر میں بھی ماہر پروفیسر کی زیر نگرانی فنانس کے ایک نئے پہلو اور موضوع پر اپنا ڈاکٹریٹ کا مکالمہ تیار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ جلد ہی پی ایچ ڈی کے اعلیٰ اعزاز کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ 81
اسرار ایوبی سابق افسر تعلقات عامہ EOBI، یعنی ایک طرف لچھڑے اڑائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مخلص لوگوں سے کیا کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اب ایک خبر اور ہے اشرف صاحب کے حوالے سے، اور اشرف صاحب کا یہ بڑا ایک یعنی خوشائند بات ہے کہ یہ فعال بھی ہوئے ہیں، نمایاں بھی ہوئے ہیں، اور ایو اور ایپوا اور ان کا آپس میں رابطہ بھی قائم ہے، یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اب ہم نیشنل بینک کی بات کر لیتے ہیں۔ سرکولر ممبران کا دیا گیا ہے، سوالات تو اٹھیں گے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں ہزاروں تعلیم اور تجربہ کار ورکنگ فورس جس کی شب و روز محنت سے بینک کے منافع میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور باوجود سینکڑوں کی تعداد میں نااہل تجربہ کار لوگوں کو بھاری سیلری پر کانٹریکٹ دے کر ورکنگ فورس کے ہر حکمران بنا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ ہیڈ آفس کراچی میں مشیروں کی باقاعدہ ایک بٹالین بھرتی کی گئی ہے۔ یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر بینک پر قابض ہو چکے ہیں، اور مخدوم طارق جلیل جیسے غدار اپنے مفادات کے لیے ورکنگ فورس کے ملازمت اور ان کو مالی نقصان پہنچانے میں مشروع میں مصروف ہے۔ مولانا رومی کا قول ہے، دشمن سے پہلے غدار کو مارو۔ افسران ساتھیوں، بینک پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملک کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وکلا کی بھاری فیسیں تو بینک ادا کر رہا ہے۔ لیگل ہیڈ اور سلنا بینک پیلر پر موجود ہزاروں وکلا کے باوجود باہر سے فیسوں پر وکلا کو کیس دینے میں پیش رہتی ہے۔ اس کا جواب تو قائم مقام صدر ہی دے سکتے ہیں۔ افسران ساتھیوں، حقائق تو یہ ہے کہ گریجویٹ ڈگری TCS کا کمپنی کا تجربہ رکھنے والی خاتون میڈم اسما شیخ، جن کو بھاری سیلری پر HRM کو گروپ چیف بنایا گیا اور جولائی میں ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا، ان کو مزید کانٹریکٹ دے کر صدر بینک نے اپنے قائم مقام ہونے کا مکمل ثبوت دیا۔ افسران ساتھیوں، ملک کی تمام برانچوں میں جبلی انشورنس کے نمائندے بینک کسٹمر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں اس کی یہ جبلی کے حوالے سے میں بھی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی کچھ شکایت کنندگان آئے ہیں جو جبلی اور بینک کے ملی بھگت سے وہ مصیبت جھیل رہے ہیں۔ اچھا ہے، اور مدعی اور بدنامی بینک کی ہو رہی ہے، اس پر قائم مقام صاحب کی خاموشی معنی خیز ہے۔ صرف بدنامی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ان کے جرم میں تو یہ کہوں گا شریک ہیں۔ قابل نااہل تجربہ سے آ رہی، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ان کو بھاری تنخواہ پر کانٹریکٹ دے کر جنرل مینیجر لگایا گیا ہے، جس کی واضح مثال لاہور کا جنرل مینیجر ہے۔ بینک کے لیے دن رات محنت کرنے والے مینیجر، آپریشنز مینیجر اور برانچوں میں کام کرنے والے افسران اور ان کی بدتمیزی کا شکار ہیں، اور قائم مقام صدر آپ خاموش ہے۔ افسران ساتھیوں، اس وقت قائم مقام بینک اقتدار کے زور پر جو فنانسنگ کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کانٹریکٹ پر بھرتی ایگزیکٹو کا پیٹرول سیلنگ مارکیٹ ریٹ پر ادا کی جا رہی ہے، اور ورکنگ فورس کو جان بوجھ کر اس سہولت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور تو اور اس ادارے سے ریٹائرڈ بوڑھے، لاچار، لاغر پینشنرز اور فیملی پینشن لینے والی بیوائیں بھی ان کے ظلم اور ناانصافی سے محفوظ نہیں۔ سٹے آرڈر نہ ہونے کے باوجود عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ پارلیمنٹ سے منظور سالانہ بجٹ انکریز نہ دے کر پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اور اقتدار میں بیٹھے وفاقی وزیر خزانہ اور اسمبلی کے کسٹوڈین جناب پرویز اشرف کی خاموشی بھی سوالیہ ہے۔ من جانب انچارج میڈیا سیل NBP آفیسر فیڈریشن لاہور، یہ ظفر صادق صاحب ہیں، یہ بھی ایک مجاہد ہیں، اور بلکہ میں انہیں خاموش مجاہد تو نہیں کہوں گا، بڑے دھڑلے والے ہیں، اور یہ امپلائیز کی بھی اور پینشنرز کی بھی وہ بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، PTCL کی اگر بات کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی کہ ہم ان کا نام نہ لیں، طالب حسین ہزارہ کا، جنہیں ہم خاموش مجاہد کہتے تھے، لیکن اب وہ بھی فعال ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے جو گروپ بنایا ہے، اس سے سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت سی خبریں ملتی رہتی ہیں، جو پینشنرز کا ایک علیحدہ گروپ، اور یہ ایک ہائیڈ پارک ہے کہ اس میں لوگ جو ہے نا اپنی بڑاس نکالتے ہیں، اور اپنی ریزرویشنز کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک میسج آپ کو سنا کر تو میں ایک ہلکا سا مشورہ دے کر فارغ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بنے ہیں اہل عوض، مدعی بھی مصنف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ معزز پینشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ کہاوت ہے کہ کھوٹے سرے سے کچھ خریدنا یہ ناممکن ہے، تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا ہی ناممکن ہے۔
ہمارے تمام لیڈرز ماشاءاللہ بہت مہان، معتبر اور بڑے اوصاف کے مالک ہیں اور ایک دوسرے کو گھما پھرا کر زیر کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. 12 سالوں کی اونچ نیچ اور چندہ کی پوری تفصیل پر زبانی یاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو چندہ خور، قبر جگہ نہ دے سکی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. آر محسوس نہیں کرتے. ہم ان کے نادان اتحاد کی باتیں کرتے نہیں تھکتے. خدا را آپ ان لیڈر حضرات کو مزید پریشان نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے امداد فرمائے. یہ قیامت تک اکٹھے نہیں ہوں گے ماں سوائے پریشانی کے. یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آج دن بھر کے وائز اور تحریر غور سے سنیں اور فیصلہ کریں. غلام نبی بگٹی. ناظرین، اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو سامنے آنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ اتحاد کے لیے، اتحاد کے متمنی تو یہ بھی ہیں بگٹی صاحب بھی، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے رویے کی وجہ سے یا ظاہری طور پہ وہ جو کر رہے ہیں، میں نیتوں پہ شک کرنے کا عادی نہیں ہوں بغیر کسی ثبوت کے، رویے اپنے چینج کرنے ہوں گے. لیکن یہاں ایک میں تجویز دینا چاہوں گا. میں ایک خبر سن رہا تھا کہ عدالت میں کچھ وکلا جو ہے نا اس پینشن کیس کو، اچھے ماہر وکلا لے کر تو وہ چل رہے ہیں، اپلیکیشن دے رہے ہیں کیس اوپن کروانے کے لیے. تو چونکہ ہم اس سے پہلے تو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کا انتظار کریں. لیکن اگر یہ اگلے 10-15 دن تک اگر مربوط طریقے سے یہ کیس لڑا جاتا ہے تو کامیابی کی جو ہے وہ امید ہے. 12(2) کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ اسے ریموو کریں گے. اگر اسے ریموو کر دیا جائے، یعنی اسے ختم اگر ہو جائے وکلا کی مہارت کی وجہ سے، تو آپ کو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر لازمی کیجیے، کومنٹ کیجیے اور لائک کیجیے. اللہ حافظ.